مدد کرنے کا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کو اجر ملے اپنے آقا کی جانب سے. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو ہے اپنی محبتوں کو اشارہ فرمائے. آپ کے کرم پر اللہ پاک سے ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کوشش کریں گے کہ مختصر مگر بہترین انشاءاللہ محفل کو اس میں وہ کچھ آپ کو ملے جو ایسی محفلوں سے آ کے ملنا چاہیے. انعام ملنے چاہیے، تحفے ملنے چاہیے. یہ محفلیں یہ ایک بہت بڑی سعادت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان پر فدا. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام الامم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل السميع البصير الحكم والعدل واللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد والماجد والواجد والواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ المتعالي البر التواب المنعم المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الزار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. بسم الله الرحمن الرحيم محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح خاتم حاشر ماهن دائم سراج رشيد منير بشير نذير هاد محذر رسول نبي طه ياسين مزمل مدثر شفيع قليل كليم حبيب مصطفى مرتضى مجتبى مختار ناصر منصور قائم حافظ شهيد ناظر حكيم نور حجة برهان مبتهي مؤمن مذكر قائد ناطق صاحب مكي مدني عربي هاشمي طحاوي حجازي نزار كاشي مزري عزيز حريص رؤوف رحيم يتيم غني جواد فتاح ظالم طيب طاهر مطهر خطيب فصيح سيد منتقم إمام بار شافع متوسط سابق متصدق مهدي حق مبين أول آخر ظاهر باطن رحمة محرر محرم آمر ناهي شكور قريب منيب مبلغ قاسم حامي حسيب الله صل على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله والتاج والمعراج والفاتح والقلم دار البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قهر الورى مصباح الظلم جميل شيء شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه والجبريل خادمه والقرآن مركبه والمعراج سفره وسدرة
حسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المرسلین انیس الغرب رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین محب الفقراء والفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلۃ فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین نبی القوم محمد بن عبداللہ بن اللہ تعاون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد اب میں دعوت دیتا ہوں اجاز بھائی کو کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز فرمائیں اور انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ذرا انوالو ہو جائیں, درست پڑھیں, سبحان اللہ کہیں, پتہ لگے آقا کی محفل میں آئیں. سب پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا آرزو ہے سعادت مجھے یہ مل جائے, مدینے پاک میں کاش میری جان نکل جائے, نبی کے قدموں میں کاش میری جان نکل جائے. میں جی اٹھوں گا اگر مر گیا مدینے میں, بقیہ پاک میں 2 گز زمین مل جائے. پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. کہیں پنہاں کہیں عیاں, 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 کہیں پنہاں کہیں عیاں,
100 گناہوں پہ ہی معافی ہے، 100 گناہوں پہ ہی معافی ہے، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو، کون جانے کہاں کہاں ہے تو، لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری، 100 نشانوں میں بے نشان ہے تو، کون جانے کہاں کہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں عیان ہے تو۔ سب پڑھو جی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ وقت پڑھے پتا لگے اگر تو محسوس ہے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اس انجمن میں ذکر رسالت مواب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے، ختم الرسول ہے، حاصل الکتاب ہے، ان پر سلام جن کا سینہ گلاب ہے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، ہر در پہ یہ سر ہم سے جھکایا نہیں جاتا، تو میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، اے چشم یار تو اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار تو مجھے کیا پلا دیا، اس پر ہوئی ہیں رحمتیں مولا کی بارشیں، اس پر ہوئی ہیں رحمتیں مولا کی بارشیں، جس نے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، جس نے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، اور ایسا کریم ایسا سخی اور
منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا، اور مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا، مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حسین کا، میرے خدا نے میری طلب کے سوا دیا، میرے خدا نے میری طلب کے سوا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب نبی نے جگا دیا۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ روپ دیکھتے ذرا کل بھی تھا اور آج بھی۔ ماشاء اللہ یہ کوئی بہت پیاری بات ہم سنائی۔ اب میں دعوت دوں گا جناب جلیل صاحب کو کہ آقا کی خدمت میں خطرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا جب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا چل بھی تھا اور آج بھی ہے، بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، موج میں رحمت کا وہ دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو یہ ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان کے در سے سب آئے جا نہ سکا تو ایک سبیل، یہ کہ ایک تصور تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے،
ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب جگہ ہے۔ اب میں دور دوں گا قاری اعجاز چیز کے ساتھ اور نظر ہے کہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس منبر محفل میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج اللہ نے موقع دیا ہے بیٹھنے کا، اور ہماری خوش قسمتی عالم نبی علیہ سید ثقلین شاہ صاحب زندہ شک وہ آپ کی ماشاءاللہ صدارت میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آپ خوشی سے بیٹھے، حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، اللہ نے خوشیاں منائی اپنے محبوب کے آنے پہ، ہم خوش قسمت ہیں۔ درود اس یقین سے پڑھیں، آقا کا فرمان اسلم صلاتا لأہل محبتی وعارفہم، جہاں کہیں سے بھی غلام درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا سماعت فرماتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا میں سے سنتا ہی نہیں ہوں، وعارفہم، اپنے غلاموں کو پہچانتا بھی ہوں۔ ہاں جی، دوسری سے محبت سے انشاءاللہ آگے مل کر پیش کریں گے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اپنی زبانوں کو ترک کیجیے حضور کے ذکر سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ سارے پڑھو درود، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود، سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہان دے سردار آ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی لگتا یار ایک یار واسطے، رب میں فلان سجائیاں نے سرکار واسطے، بلکہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے، تو میں شعر پیش کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا، ماشاءاللہ ہمارے درمیان سید اقبال شاہ صاحب ماشاءاللہ اور سید عدنان علی شاہ صاحب کی تشریف فرما ہے، انہی کی ماشاءاللہ زیر قیادت یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ آل رسول کا صدقہ ہمیں دنیا میں بھی سچے سچے عاشقوں کا ساتھ اور حشر میں بھی عطا فرمائے۔
سنیے گا ذرا اللہ کے ولی سیدزادے فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو اس صورت نو میں جان. جب میری شاہ صاحب کو حضور کا دیدار ہوا کہا میرے لیے ایک جان یہ جہانوں کی جان ہے. سبھی کہیں گے اس صورت میں میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچے آخت رب کی شانا تھا، اس شان کو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ. ما اجمل کا ما حسن کا ما اجمل کا کتھے میری علی کتھے میری علی کتھے تیری سلام گستاخ کیا کتھے چالڑیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. آپ ہی سے جو ہاتھ دکھائے پھر کیوں نہ کہو کہ خوشیاں کا میلہ آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں کا میلہ آ گیا، غم دور ہو گئے، غم دور ہو گئے. دنیا پہ دو جہان پہ سرکار آ گئے، سرکار کی آمد مل کر سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد. مرحبا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں، سرکار کی ثنا کے لیے سجی ہے محل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، حضور نور
محمود ہے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حضور نور ہے محمود ہے محمد نئے نئے عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دو میرے کریم میرے چار سال تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں میرے کریم میرے چار سال وہ تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں میں دعوت دیتا ہوں سب سے برسا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ میں بےحد مشکور ہوں اعلی نبی وعدے علی پیر طریقت سید ثقلین شاہ صاحب دعوت حسب العالیہ کا اور سید ظفر اقبال شاہ اور عدنان شاہ صاحب کا انہوں نے آج کی یہ محفل سجائی اور ہم سب کو سرکار دعا ہے اللہ ہم سب کا یہاں پہ آنا اپنے بارے میں قبول فرمائے محبت سے عقیدت سے آپ سب نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدی حالات عرض کر رہے ہیں
تیری نظر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. ایک بار سارے اچھی پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ. ناشی پڑھی سب نے لیکن ایک کلام ہمارے حصے میں ہے وہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کون غلام, آپ سب غلام بیٹھے ہیں. ایک بار محبت سے کہنا میں تو پنجے غلام ہوں. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے. مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا. یہ کرم ہے سارا بطول کا. آپ بھی کہیے یہ کرم ہے سارا بطول کا. یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے کہیں میں تو ماشاءاللہ ولی صاحب بہت اچھا پڑھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب اسی طرح پڑھیے میں تو جیتنے کا غلام ہوں. میں تو جیتنے کا غلام ہوں. شاید میں ایک نوکری کی اپنے شیرت بیان کرا گا. کیڑی نوکری؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہستی میں ان کا ذکر کیا. کون جبرائیل؟ آپ فرمانے میں ایک بار کھولنا پوری کائنات میں چلے ہوں لیکن وہ بھی ان کر کے کھڑے ہیں اس نوکری. اور نوکری لکھنے والے سارے مددگار نیازی صاحب میں وہ نوکری کی انشاءاللہ تو ہم اپنے شیرت بیان کرا گا. ایک بار محمد اللہ پنجل پاک نام سے سجا ہاتھ کرنے کے سارے کہہ دے سبحان اللہ. نہیں کہیں نے شرم کی ہے, شرم بھی کر دیا. ذرا ایک بار سجا ہاتھ کر کے کہہ سبحان اللہ. یا اللہ جڑا تو سبحان اللہ آکھے مدینے دی جان کرا. یا اللہ جڑا ہور اچھی آکھے انہوں ایسے مہینے مدینے دی جان کرا. یا اللہ جڑا ہور اچھی آکھے انہوں ایسے ہفتے مدینے دی جان کرا. بلکہ یا اللہ صداقت کرام دا صدقہ جڑا بندہ رات دی عشاء دی نماز پڑھے درود شریف پڑھ کے سوئے تے سرکار دی دھیان کروا دے. دیکھو کتنی بڑی دعا ہے. ایک بار پھر بولو سبحان اللہ. نوکری پیش کر رہے ہیں تو جگایا ہے. نوکری بڑی بڑی ہے, بڑی بڑی نوکری. سنو ایماندار ہوئے گا. نئی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ پہ کتنا پیاری کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی بندے تن کا گدا. اس گرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. میں تو
ہوں میں تو کا غلام ہوں. شاید میرے امام لکھتے ہیں, انہوں نے بھی قلم توڑ چھڑے لکھا ہے کہ کیا بات رضا اس قبرستان کرم کی, سہارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن میں تو سوالا آپ کچھ رہے نا محبت سے, میں تو پنج کا غلام ہوں میں تو تن کا غلام, پیدم یہی تو بات ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی میں تو پنج کا غلام ہوں میں تو کا غلام ہوں, مجھے عشق سرو سامے سے ہے, مجھے عشق سارے چامر سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق زمن سے ہے, میں تو کا غلام ہوں میں تو کا غلام. اس کے شعر بہت ہے لیکن آپ کی شعر پڑھوں گا. مولا کائنات مولا حسین لاجپال کی شہادت کا شعر ذرا ایک بار میرے مولا نے آتے سجا کر کے سارے کہتے سبحان اللہ. میری ہندی راوچی آپ کو سبحان اللہ. آپ کی شہادت ساڑھے واسطے سبق ہے. پاک نے جنہوں شہادت دیتی تھی آپ نے سرے نور نماز جنہوں پڑھ دے آپ کا سرے نور جنہوں یزیدیاں نے کتیاں نے میرے موقع سے رکھا کہ آپ کو پڑھے کہ سانو تربیت فرمائی آپ نے کہ جنہوں تہاڈا آخری فہمی ہے قرآن کا دامن نہیں چھڑنا, تلاوت قرآن نہیں چھڑنی. میرے آقا کی حدیث پاک بھی ہے, ایک میری اہل بیت اساتذہ کرام بیٹھے ہیں, انہاں نال وابستہ ہو جاؤ تے دوسرا قرآن کو پڑھ لو تے کدی بھی تسی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ. الحمدللہ ساڈا یہ ساڈے تے کرم ہے, سی دوسرے یعنی کنٹری چ بھی ہے تے سانو صدا دے جاؤ ایک کرم والا بڑا شکر الحمدللہ. شعر سناواں گا ایمان تارا ہوئے گا, بڑا پیارا شعر. ایک بار تسی اونچی کہنا, میں تو کا غلام ہوں میں تو غلام ہوا کیسے تن سے وہ سری جدا, جہاں عشق ہے وہیں کربلا, میری بات انہی کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شرے خدا کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, وہی دل کو مولا علی کہے, وہی دل کو آلے نبی کہے, وہی پختہ ہے میں تو خام
کا غلام ہوں، اے غلام ابن غلام ہوں۔ بھائی صاحب کو پیپر لوٹ بہت بہت ہی زیادہ آپ نے جو ہے خوشی دی ہے، اتنا پیارا کلام اتنے پیارے انداز میں اور اتنی محبت اور عقیدت سے اہل بیت کی محبت، یہ وہ خزانہ ہے جس کا بھی کسی کو جس کو بھی مل جائے۔ یہ محبت اہل بیت کوئی چھوٹی چیز نہیں، بہت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی۔ تو اہل بیت کی محبت سے جینا، اہل بیت کی محبت میں مرنا، یہ سعادت ہے، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ٹائم تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور دل کرتا ہے کہ یہ ساری رہے، اور ایک کلام اور ایسا آپ پڑھیں گے پڑھنے نہیں میں نے کہا تو ویسے ایک چھوٹا سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو، پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو۔ یا رب یہ التجا ہے کہ محشر بھی ہو، نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو۔ تو سب پڑھیے صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے۔ اب تو ہم سب کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہو سائے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ بیت جائیں گے دن زندگی کے، ہم تو منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے، تیرے صدقے سے سب کچھ ہے پایا، تیرے در سے
ملا کیا نہیں ہے، لامکان تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیرے خدائی، لامکان تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیرے خدائی، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے، وہ نگاہ کرم کملی والے تیرے دن میرا کوئی نہیں ہے، اب تو ہم سب کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ یہ محفلیں آقا کا ذکر، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پاک کا ذکر، بیت کا ذکر، یہ سارے جو اذکار ہیں جو یہ محفلیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں اس وقت ہمیں اور زیادہ رونق بخشتی ہیں جب ہمیں یہاں سے کچھ لے کے جانے کا موقع۔ یہ محفلیں جہاں ہم نے کلام پڑھا، ذکر کیا، نعتیں پڑھی، خوبصورت خوبصورت نعتیں، خوبصورت محفل۔ بات یہ ہے کہ ان محفلوں سے ہمیں لے کے کیا جائے؟ تحفے کے بغیر تو جانا بنتا ہے، اور عشق رسول سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہم جن معاشروں میں اس وقت جہاں پہ ہم سب سے بات کر رہے ہیں، جہاں پہ چل رہے ہیں، ان معاشروں میں ہمیں اپنی اولاد، اپنے بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس پہ ہمیں ہر فیملی کو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کوئی بہت اچھے انداز میں آپ کو ڈلیور کر پاؤں گا کہ نہیں، لیکن خواہش تھی کہ کچھ ایسے لفظوں سے، کچھ ایسی باتوں سے جو ہے اس محفل کو کوئی رونق بخشی جائے کہ جس سے کچھ اچیو کیا جا سکے، کچھ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ڈلیور کر سکیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم شکر الحمدللہ، اور یہ دین جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی حفاظت بھی اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں تو دین ہمارے اندر بس کہیں پہ آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن میجورٹی آپ دیکھتے ہیں کہ دین ہمارے پاس ایک نام کا صرف ہمارے پاس ایک تمغہ ہے کہ ہم دین کو لے کے چلیں، لیکن دین کی بہت ساری اپنے کوئی فنڈامنٹلس ہیں، کوئی رولس ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنا ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی پہ نافذ کرنا ہے۔ ان جو ہے قوانین کو جب ہم نافذ کریں گے تو ہم اپنی اولاد کو اس کی تربیت کر سکیں گے، اس کو ڈلیور کر سکیں گے۔ ہماری اولاد، ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں ہمیں دین کیا دیتا ہے، ہمیں دین کیا دیتا ہے، ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں دین سے، کیسے ہم باقی لوگ بھی ہیں، معاشرہ ہے، ہم ایک اچھی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دین ہم کیوں اپنا، دین ہمیں کیا ایسا کچھ دے رہا ہے کہ جس سے ہم جو ہے منسلک ہونا ہمارا ضرور۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ہم مادی دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مادی دنیا میں تو ہر کوئی اپنا حساب لے رہا ہے، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ایک ہماری روحانی جو ہماری روح ہے، بیسکلی تو ہمیں تربیت کرنی ہے اپنی روح، اور اگر ہم نے اپنی روح کو وہ تقویت نہ جس کی اس کو ضرورت، جو اس جسم میں تو یہ فانی ہے، اس میں تو ختم ہو جانا ہے،
اس نے تو یہی رہ جانا, لیکن یہ روح ہے جس کے اوپر ہم نے جتنی محنت کی ہوگی یہی روح ہمارے لیے آگے کام آئے گی اور ہمارا آگے احساسہ بنے گی, جس کی بنیاد پر ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گئے. اور ہمارے آقا پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اتنا پیارا خزانہ چھوڑتے گئے قرآن, اتنا پیارا یہ تحفہ ہے, اتنا پیارا تحفہ ہے. آپ یقین مانیں کہ قرآن آپ کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ منسلک ہو جاؤ, اور اگر میں تمہاری بخشش نہ کرواؤں تم مجھے کہیں. تو قرآن اتنا خوبصورت اثاثہ ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کے جو اللہ نے اپنے انبیاء اور جو اہل بیت اور ان کے جو ہمارے خزانہ ہے, ہماری جو راہ ہدایت ہیں, ان پر ہمیں عمل کرنا ہے, ان کے راستوں پر چلنا ہے. تو زندگی جو ہے اب انسان, اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے مختلف ہر انسان مختلف قسم کے انسان پیدا کیے, تو ہر انسان کی تربیت کے لیے مختلف انداز ہیں. کسی کے لیے تو ایک لفظ کافی ہوتا ہے, کوئی لفظ کے دل کو چھو جاتا ہے اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے. اور کچھ ایسے لاوبالی ہوتے ہیں جن کو آپ جن کے سامنے قرآن نازل ہو گیا اور آقا کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی وہ جو کفار کے کفار رہے اور جو اپنی دوست کی خرید پائے, اور جنت خریدنے کے لیے جو ہے انہوں نے وہ نہیں حاصل کر پائے جو کچھ مشکلوں سے حاصل کر پائے. اچھا, اب یہ ہے کہ انسان جو یہاں پہ ہے اس کو کیا چاہیے, اس کے لیے چاہیے اس کی زندگی کا ایک مقصد. مقصد کافی نہیں ہے. جب مقصد ہو تو مقصد پھر یہ ہے کہ آپ کی سوچ آپ کا مقصد بناتی ہے. آپ کی سوچ کیسی ہے, کس سوچ کے ساتھ آپ اپنی پروان آپ چڑھتے ہیں. جو سوچ ہے پھر اپنی سوچ کو بامقصد بنانا. سوچ کو بامقصد بنانا یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے سوچ تو لیا کہ اپنی زندگی کو آپ نے مقصد دینا ہے. مقصد تو ظاہر آپ کی آخرت ہونا چاہیے. اپنی آخرت کیوں ہونی چاہیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس روح نے آگے جانا ہے, اس کو سفر کرنا ہے, اس نے آگے مختلف مراحل میں اپنے جو ہے سفر میں جا کے اپنے جواب دینا ہے. اس نے برزخی دیکھنی ہے, اس نے جنت اور دوزخ وہاں پہ جا کے حساب و کتاب بھی کرنا, وہ بھی لمحے آنے. تو اس کو کیا تربیت کرنی ہے, سوچ کرنی. جب سوچ آتی ہے پھر اس کو سوچ کو بامقصد کرنا, اور پھر اس سوچ کو انسانیت کے شایان شان کرنا. انسانیت کے شایان شان اپنی سوچ کو کرنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اتارنا, یہ ہے بیسیکلی آپ کا وہ ایلیمنٹ جس کے اوپر انسان کو محنت کرنا. اور اس سوچ کو جو ہے آپ بامقصد انسانیت کے مقصد بامقصد کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک روایت ہے میرے پاس جو ہمارے علم نے کہی ہے کہ طاقت کے بھوکے مت بنو. طاقت تو ہوتی ہے, دولت کے طاقت, پاور کی طاقت جو آپ کو مل جاتی ہے, دولت طاقت کے جو ہے وہ بھوکے مت بنو بلکہ خدمت کے عاشق بنو. خدمت کے عاشق بنو. ہم مسلمان, ہم پاکستانی ہیں, چلیں گے تو ہمارا آپ کرنا ہے, ہم امبیسڈر ہیں اپنے دین کے. ہم امبیسڈر ہوتے ہوئے کیا کردار ادا کریں, ہم اس معاشرے میں کس طرح مشہور کیا ہے ہمارا, ہم کیا کس نام سے پکارے جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا, ہم اپنی سو پہلی پہچان یہاں پہ اور پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں تو بہتر کیسے ہم نے کرنا, کیسے ہم نے آگے لے کے کرنا, اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اسٹینڈرڈ متعین کیے انسان کے لیے. اسٹینڈرڈ متعین کیے کہ ان کو آپ نے چیز کرنا. یہ تو ہو گیا نا اپنے خدمت کو جو ہے مین ٹارگیٹ بنا دیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جانا ہے کہ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں, یہ رزق ہمیں مل جانا ہے. یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ مل جائے گا. رزق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی عاقبت کے پیچھے بھاگنا, اس کے لیے اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پازیٹیو کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے آگے جو لے کے جانا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسٹینڈرڈ کیا متعین کیا. اللہ تعالیٰ نے اسٹینڈرڈ متعین کیا پہلا شجاعت. شجاع ہونا چاہیے انسان. شجاع کون ہوگا؟ شجاع وہ ہوگا جس کے پاس شجاعت, یہ طاقت, یہ والی طاقت نہیں ہے جو صرف آپ ٹھیک ہے آپ نے کچھ بہت ساری چیزوں میں کر لیتے ہیں. شجاعت اس کو کہتے ہیں جو آپ کو ایک واقعہ سناؤ, جناب حضرت کا مولا وجہ کری, آپ کا یاد ہوگا, آپ سب نے سنا ہے کہ آپ ایک کافر کے سر پر سوار ہو گئے, تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کا سر قلم کر رہی ہے. شجاعت کا یہ لیول تھا کہ اس پر طاقت سے حاوی ہوئے, یہ شجاعت کی ہوئی.
अब शुजात में वहां पे आके अल्लाह ताला ने कहा कि शुजात यहाँ नहीं है, शुजात अगला मुकाम है कि आपका कंट्रोल नफ्स पर कितना है। अब वहां पे कंट्रोल नफ्स से कंट्रोल में उनको बताया कि उन्होंने जब वो काफर ने आपके ऊपर अपनी दिया, अब उनका नफ्स ने वहां पे फौरन उनको बता दिया कि नहीं, अब मेरा आगे हजूर यहाँ से तेज हो गया, उसको छोड़ दिया। अब ये जो छोड़ना था अपने यानी एक ताकत को उन्होंने होते हुए अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा, ये थी शुजात। शुजात इसको कहते हैं कि आपका नफ्स में कितना कंट्रोल है। शुजात तो आप हर किसी जगह पे ताकत आपके पास होती है, ताकत कर लेते हैं, लेकिन उसको जोड़ना इस चीज के साथ कि आपका नफ्स कितना आपके साथ है, आपको मदद करता है। इसके बाद अगला जो चीज है इल्म। हम समझते हैं कि इल्म यही है जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं। इल्म अल्लाह ताला ने तो इसके लिए कुछ और कहा है कि इल्म क्या है। इल्म अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इल्म वो है जो अल्लाह अपने बंदों के कल्ब पर नाज़िल करता है। इंसान आप इसकी मेराज है, इंसान को अल्लाह ने बहुत मुकाम दिया है, बहुत आला मुकाम दिया है। इसको अशरफुल मखलूकात कैसे भी बनाया, इसके अंदर बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी ताकतें। हमने अपने आप को दुनिया के लिए सिर्फ मगन रख दिया, हमने सिर्फ दुनिया करना हमारा मकसद हो गया। आखिरत हमारे सामने कहीं वो मतलब एक ताकत के तौर पर नहीं। अल्लाह ताला ने जो एक फरमाया कि अपने घरों को घर बनाओ, कब्रिस्तान ना बनाओ। घर जिसको जो कहते हैं जो जिस घर में इल्म नहीं है, हिकमत नहीं है, उसकी तलाश नहीं है, फिर वो घर एक कब्रिस्तान है। आप कब्रिस्तान ना बनाओ, एक बल्कि घर बनाओ जहाँ पे इल्म और हिकमत के दरवाजे आप खोलो, अपने लिए इल्म की तलाश करो, अपने रब की बारगाह में आपने पेश होना है, इल्म को तो आगे बढ़ाओ ना। तो जब ये हिकमत के दरवाजे आपके आगे खुलते हैं तो फिर आपके लिए जो इल्म वो फिर आपके कल्ब पर नाज़िल होता है। जब आप अल्लाह को उस स्टैंडर्ड को अचीव करते हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुकर्रर किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये पहले दुनिया मत बनो, पहले आखिरत बनो। दुनिया तो आपके पास दौड़ से मिल जाती है जब आप बंदा आखिरत बनो। तो ये हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की तरह तरबियत कर सकें, कि उनके साथ वक्त गुजारें, उनको दीन की तरबियत करें, तो उनको बताएं कि हमारा दीन क्या है, हमें ये क्या ताकत देता है, कितनी ताकत है इसके अंदर। आप यकीन माने कि जब कुरान को आप पढ़ते जाते हैं, कुरान आपके आगे ऐसे खुलता जाता है कि आप हैरान होने लग जाते हैं कि ये हमसे दूर क्यों है। हम इससे हमने छुपा के रखा। हम तो सिर्फ कुरान को अरबी पढ़ लेते हैं और बस तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। आप तो बहुत सारे तो आप जानते हैं माशाल्लाह सूरह तारिक को आप पढ़ तो इतना खूबसूरत कलाम अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। तो जब आप वो समाए वो तारिक वो माजरा का वो तारिक क्या है, वो इंसान की पहुंच के लिए है ना, आप उसको अचीव कर सकते हैं। इसलिए आपको कहा अल्लाह ने ऐसी चीजों के दरवाजे नहीं दिए ना, कसमें ऐसी चीजों की नहीं खाई कि जो आपकी दस्तरस में नहीं, ये आपकी दस्तरस में है। अल्लाह के बंदों की ये दस्तरस है कि वो जो है तहज्जुद अगर आसमानों में पढ़ते हैं तो फजर आपको नहीं पढ़ते। ये इंसान ही अल्लाह ने जो चीज़ दी है अपने बहुत सारे। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे, हम अपने इल्म के शगाली बने। खिदमत जो है ये बहुत बड़ा है, अपने हाथों को कुशादा करें। यकीन माने जब आप खिदमत के क्या करते हैं, दूसरों के लिए आप अपने आप को कुशादा करते हैं, ये आपको अल्लाह ताला ने आपके लिए इसके बहुत सारे हुकूक हैं सब लोगों से। अल्लाह हमें वो हक अदा करना। एक दुआ के दूर अशार पढ़ दूँ अगर तो फिर हम इंशाअल्लाह दुआ थोड़ा सा पानी
میری ہر سانس تیرے دعوے فرمان ہوگا. اے خدا ذات کا اپنی ہو جا. چند شمیں تو فروزاں ہے میرے سینے میں. چند شمیں تو فروزاں ہے میرے سینے میں. روشنی دے مجھے اتنی چراغ ہو جا. اے خدا ذات کا اپنی ہو جا. صرف تو زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں. صرف تو زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں. زندگی نئے سن تو قرآن ہو جا. اے خدا ذات کا اپنی ہو جا. میرے ماں باپ کی قبریں رہے روشن روشن. میرے ماں باپ کی قبریں رہے روشن روشن. فضل تیرا میرے بچوں پہ بھی ارزاں کیا. اے خدا ذات کا اپنی شیر ہو. جزاک اللہ. آئیے سلام پڑھیں گا. مصطفیٰ جد رحمت تیرا کو سلام. ہماری فضل ہدایت تیرا کو سلام. ہماری فضل ہدایت تیرا کو سلام. دل سہانی گھڑی شب کا طیبہ کا جان. دل سہانی گھڑی شب کا طیبہ کا جان. اس دل ابرو کے ساتھ تیرا کو سلام. مصطفیٰ کا رحمت تیرا کو سلام. شمعِ بزم ہدایت تیرا کو سلام. جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گئے
کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ طیبہ فاطمہ ظاہرہ جان احمد راحت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام ان کا چہرہ نہ دیکھا ان کا چہرہ نہ دیکھا ہو مہر نے مسری دائے نزاکت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام جس کے جلوے دو عالم پہچانے لگے جس کے جلوے دو عالم پہچانے لگے خود کرے جس کے آگے سر جھکانے لگے چاند سورج چمک جس سے پانے لگے اس چمک والی رنگ بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام سے منگوری بمدینہ سبا سلام علیہ چنا کے منبر ذیل سبا سلام علیہ رساں رساں بدرے روضہ رسول کریم بسد تذرب من بے نوا سلام علیہ تو بادشاہ میرے آقا تو بادشاہ میں گناہگار ہوں غلام تیرا کرم کی ایک نظر ہو یا رسول اللہ نرد کنی بپذیر شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ بادشاہ سلام علیہ
کنی بپذیری شاہ سلام علیک ز خستہ عاجز و مسکین تباں جامی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ میں جہاں ہوا ہوں تیرے نام پر سوالی تیری رحمتوں نے بڑھ کر میری آبرو بچا لی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام آمنہ کے لال ہے نور ربانی سلام فخر موجودات ہے فخر انسانی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ یا رحمۃ العالمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. سب سے پہلے تو میں خدا سنجے بادشاہ صاحب شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ماشاء اللہ کر دیا اور ہمیں ایسا آپ کو آپ کی پوری آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد کل معلومات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا سلام یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا نور یا حق یا مبین یا احد یا صمد یا حی یا قیوم یا فتح یا رزاق یا قاضی الحاجات سبحان رب الفضل العظیم سبحان رب العرش المجید سبحان رب العرش الکریم سبحان رب العرش العظیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر لاکھوں کروڑوں میں سے آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پاکیزہ روحانی نورانی بلدانی عید و میلاد النبی کے محفل میں یا اللہ ہم گناہگاروں کو بھی شامل ہونے کی توفیق دی. یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے یہ حاضر ہوئی یا اللہ اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں پھر ہمارے قبلہ سید ظفر اقبال شاہ صاحب اور سید الحسن شاہ صاحب نے یا اللہ اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا تو کھانے کا اہتمام کیا جو اس کو خدا رکھیں اس طرح سے جس نے بھی یا اللہ ان کے ساتھ اس کوشش میں اپنا حصہ لیا اس کا زیادہ یا اللہ سب کو تیرے بارگاہ میں تیرے حبیب کا صدقہ پیش کرتے ہیں اپنے شان رحیمی اور شان کریمی کے صدقے سے قبول اس کا درجہ اور اپنے فضل اور کرم کے حساب سے اس کا ثواب عنایت فرما کر پنچا حضور کو نور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ توفاتاً ہدیتاً نذرانیتاً پیش کرتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا قیوم یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا صدقہ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امت تیرے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا میں آئے رخصت ہو گئے تیری بارگاہ میں پہنچ گئے اور قیامت تک پہنچنے والے ہیں.
سب کے لیے یاد آجے تو پیش کرتے ہیں جو قبول فرما گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما دے نیکوکاروں کے درجات کو بلندی عطا فرما دے ہمارے قبلہ سید ظفر اقبال شاہ صاحب اور سید عثمان شاہ صاحب ان کے یا اللہ خاندان میں سے والدین آبا و اجداد میں سے ننہال دغا سسرال خاندان میں سے اور جتنے بھی ان کے عزیز جان میں پہچاننے والے تیری بارگاہ رحمت میں پہنچ کے یا اللہ اس امداد پاک کا نور یا اللہ اس محفل کا نور قبروں میں عطا فرما دے انہیں کروٹ کروٹ جنت سے فرما کروٹ کروٹ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما دے یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ بنا دے یا اللہ یا رحمان جتنے بھی حاضرین یہاں پر بھائی بزرگ بیٹے آئے میری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہوئی یا اللہ سب کے بھی جتنے عزیز پیارے یا اللہ فوت ہو کے ہم سے بچھڑ گئے تیری بارگاہ رحمت یا پہنچے یا اللہ ان کی قبروں میں اس کا نور عطا فرما دے ان کی بھی بے حد بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا اللہ جتنے بھی بیمار اس مجلس میں اس محفل میں چلے آئے اس ذکر کے نور سے انہیں شفاعت کے عطا فرما دے یا اللہ یا ان جتنے بھی حاضر ہوئے ان کا کوئی عزیز بھی بیمار ہے تو اس سے بھی شفاعت کو عطا فرما دے جس نے بھی ہمارے قبلہ سید اقبال شاہ صاحب ظفر اقبال شاہ صاحب کو اور علی عدنان شاہ صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا جتنے بھی بیماروں نے کہا یا اللہ سب کے نام تیری بارگاہ میں موجود تو سب کو سونی صحت عطا فرما دے صحت کامل عاجل عطا فرما دے یا اللہ جو پریشان چل رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم جو غم زدہ چل رہے ہیں ان کو غموں سے نجات عطا کر دے مقروض چلے آئے تو قرضے سے خلاصی عطا کر دے یا اللہ یا رحمان جا کے حاجت لیے بیٹھے ہیں تیرے نبی کے مداد کا صدقہ یا اللہ ان کی صدی جائز حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ جس کسی نے اولاد کے لیے شاہ سب کو دعاؤں کے لیے کہا انہیں نیک اولاد عطا کر دے یا اللہ بیٹے چاہتے بیٹے عطا کر دے بیٹی چاہتے بیٹی عطا کر دے یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا صدقہ جن کی اولاد ہے اس ماں باپ کا فرم بردار تابعدار نیک صالح نمازی بنا دے یا اللہ جو بچوں کے لیے دعا کو ہیں جنہوں نے شاہ صاحب کی دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے یا اللہ نیک اور صالح اچھے رشتے عطا فرما کر ان بچوں کے گھر آباد اور شاد فرما دے ماں باپ کو بچوں کی خوشیاں دکھا دے یا اللہ یا رحمان یا بہنیں چلی آئیں جنہوں نے شاہ صاحب سے بھی یا اللہ درخواست دعاؤں کے لیے یا کرنی تھی یا اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے ان کے دکھوں کو دور کر دے ان کے غموں کو دور کر دے سب کو خوشحالی عطا کر دے سب کے گھروں پر کروڑوں برکتوں رحمتوں کا نصیب فرما دے سب کے یا اللہ سب کو زمینی آسمانی آفات اور بلیت سے محفوظ فرما دے یا اللہ شاہ صاحب کے ساتھ اتنے ساتھی جو حاضر ہو گئے جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے جو نہیں آ سکے ان کے حق میں بھی ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرما دے سب کو یا اللہ توفیق دے کہ شاہ صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یا اللہ یہ ملاز پاک کے پروگرام ہے یا قبلہ شاہ صاحب یا اللہ پورا سال میں ہر موقع پر اپنا پروگرام کراتے ہیں یا اللہ ان کا ساتھ دینے کی توفیق فرما دے ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے فرما دے یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے ساتھ قیامت فرما دے یا اللہ دنیا میں مسلمانوں کو سرکاری عنایت کر دے فلسطین کو آزاد کر دے فلسطین کی دست خیر سے مدد فرما دے یا اللہ فلسطین کو یا اللہ کامیابی عطا فرما دے یا اللہ لبنان میں سیریا میں یا اللہ بوسنی چچنیا میں چائنا میں برما میں کشمیر میں جہاں جہاں تو مشکل اور ظلم کا شکار ہے یا اللہ کی مدد فرما فتح اسلام شکست کا پار کر دے اسلام کا بول بالا کر دے یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما دے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما دے پاکستان کو ملکوں کی سرداری عنایت کر دے یا اللہ جو مانگ سکے میں وہ بھی عطا کر دے جو مانگنا چاہیے کا ضرورت ہے اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی ہمارے دامن کو بھر دے رحم کر یا اللہ محمد مصطفیٰ کے واسطے یا مصطفیٰ معاف کیجیے خدا کے واسطے کر مشکلیں ہر شاعر مشکل خوشحال کے واسطے کر بلائے رب شہید کر بلا کے واسطے اللہم اسلام اللہم فاتحنا اللہم حقنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات واللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم انا علی ذکرک و شکرک سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علیکم الحمدللہ جی ہمارے پاکستان ٹیم کے شوقین ہیں ماشاءاللہ کہاں پہنچے جی پاکستان فیصلہ آباد سے یہ تشریف لائے ہیں آج آپ کی بھی طرف سے قاری اجاز کشتی صاحب چلیں آ جائیں ہاں جی وہ بیٹھ کلام پڑھا جی ماشاءاللہ
وزیر شریف صاحب ماشاءاللہ جی. اور الیاس بھائی تو ہمارے جی بھارت کی رونق ہے ماشاءاللہ. تو شاہ صاحب کی طرف سے حافظ حسن صاحب بھی ماشاءاللہ میں شاہ صاحب آپ کو دینے لگا. چلو بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. اور آپ لوگوں نے اس محفل کو بہت انشاءاللہ بہت بہت خوبصورت محفل مقبول محفل تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے ہمارے آقا مطلب آپ بھی اس سے خوش ہوں اور ہمیں اپنی محنتوں کا تحفہ دیں. ہم حساب خدمت جو کی ہے بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے بڑی چاہت سے اور واقعی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھانا